رسول کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، حاضر کی آمد مرحبا، ناظر کی آمد مرحبا، ہر سو ہے یہ قبا، لو آ گئے سرکار، لو آ گئے سرکار، لو آ گئے سرکار، ہر سو ہے یہ قبا، لو آ گئے سرکار، لو آ گئے سرکار، لو آ گئے سرکار، آئے ہیں آج رحمت حق سید البشر، لو ہو گئے ہیں دیکھو زمانے میں جلوہ گر، سرکار کی جہاں میں ولادت ہے آفری، کیا خوب رب کی آج مشیت ہے آفری، مشیت ہے آفری، آرائش حیات ہدایت ہے آفری، کیا انتظام رحمت و برکت ہے آفری، برکت ہے آفری، ہر سو ہے یہ پگا، لو آ گئے سرکار، لو آ گئے سرکار، لو آ گئے سرکار، پارا کی چوٹیوں سے ہوا مہر ذوفشاں، ظلمت نصیب شام و سحر کی سنی گئی، آیا خدا کو رحم زمانے کے حال پر، انسانیت کے دیدائے تر کی سنی گئی، دیدائے تر کی سنی گئی، آخر ہوئی قبول براہیم کی دعا، رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت پیر سید مومن شباوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سجادہ نشین اور ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر سید وزارت حسین بابا مد ذلہ العلی طول عمرہ و ذلہ، اور ایک رب کے حضور میں سجدہ کرنے والے، ایک نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت کے آگے اپنا سر خم تسلیم کرنے والے، اور صدیوں سے ایک ہی پیر و مرشد کے دامن کو تھامنے والے، اور ان کی محبتوں کو اپنے دلوں میں بسانے والے، تنکارا گاؤں کے تمام مومن نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، مومن عورتوں اور تمام حاضر مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم آل رسول، اولاد علی اور ہمارے پیر و مرشد پیر وزارت حسین بابا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیر و مرشد کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ آؤ ہم سب مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک کل میدان محشر میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اسی طرح نورانی کرسی پر ہمارے پیر و مرشد جلوہ گر ہو، اور ہم تمام عاشقین اسی طرح بیٹھے جس طرح ہم آج بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مومن شاہ باوا، وزارت حسین باوا، علی نواز باوا۔ چند شعر آقا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علی نبی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں، علی نبی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں، جناب فاطمہ کا نور عین کہتے ہیں، علی نبی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں، جناب فاطمہ کا نور عین کہتے ہیں، وہ جس نے سر کو کٹا کر کیا حق زندہ، اسی شہید کو آقا حسین کہتے ہیں۔
علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل کر اصول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل کر اصول بنتے ہیں، علی کے گھرانے کی شان جو پوچھو علی وہ ہے جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ امامت کھڑی رہی، آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ امامت کھڑی رہی، سجدے میں تھے حضور درے پشت تھے حسین، سجدے میں تھے حضور درے پشت تھے حسین، بیٹھے رہے حسین تو عبادت کھڑی رہی۔ محترم سامعین، آج مفصل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا اصلاحی بیان کر دوں، آئندہ انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو ضرور خطاب کروں گا، اور خصوصاً پیر مشائخ بابا کی بھی شان ضرور بیان کروں گا۔ ابھی چند ہدایتانہ انداز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، اور جو یہ ٹنکارا کے نوجوانوں نے جس عشق و محبت اور امنگ کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کا استقبال کیا ہے، تو آخر میں اگر وقت ملے گا تو مرید اور پیر کے حقوق اور مرید اور پیر کی شان پر ایک واقعہ بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو محترم سامعین، آپ لوگ قرآن شریف پڑھنے کے لیے قرآن پاک کھولتے ہیں تو سب سے پہلے الف لام میم کی سورت آتی ہے جسے سورہ بقر کہا جاتا ہے، اس کے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے جسے ہم الحمد شریف کہتے ہیں، اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے جسے تسمیہ کہا جاتا ہے، اور ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پارے قرآن پاک کے نازل فرمائے، لیکن اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہی سب سے پہلے کیوں مقدم رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پارے قرآن شریف میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہی کیوں رکھا؟ آخر اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو حدیث پاک کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا۔ الدار المنصور جلد اول صفحہ 26 پر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرمایا تو بسم اللہ کی ہیبت سے بادل مشرق کی طرف دوڑ گئے، ہوا ساکن ہو گئی، سورج ٹھہر گیا، سمندر جوش میں آ گیا، ایک شور اٹھا، جانوروں نے اسے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی اللہ پاک فرماتا ہے میں اس چیز کو برکت دے کر اسے مالا مال فرما دوں گا۔ ایک دوسری حدیث پاک سنو، صحیح ابن حبان جلد اول صفحہ 288، حلیت الاولیاء جلد اول صفحہ 222 اور المجالس السنہ کے صفحہ 3 پر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام پر یعنی بعض نبیوں پر
صحیفے یعنی خط، لیٹر، صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 50 صحیفے اللہ کے نبی حضرت شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کتاب نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئے اور 4 کتابیں نازل ہوئی۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن پاک ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ تو مفسرین کرام، محدثین اعظام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام صحائف کے مضامین یعنی ان کا خلاصہ، ان کے نچوڑ مضامین کو جمع کیا جائے تو وہ زبور کتاب میں ملتے ہیں، اور زبور کتاب کے تمام مضامین کو جمع کیا جائے تو وہ توریت میں ملتے ہیں، اور توریت کے تمام مضامین کو جمع کیا جائے تو وہ انجیل میں ملتے ہیں، اور انجیل مقدس کے تمام مضامین کو جمع کیا جائے تو وہ قرآن پاک میں ملتے ہیں، اور قرآن پاک کے تمام مضامین کو جمع کیا جائے تو وہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف میں ملتے ہیں، اور الحمد شریف کے تمام مضامین کو جمع کیا جائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام مضامین کو جمع کیا جائے تو وہ بسم اللہ کی با میں ملتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں، اے مومن بندو، اگر تم چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، آتے جاتے بسم اللہ کا ورد کرتے رہو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، تمہیں نیکیاں بھی عطا کروں گا اور تمہارے درجات کو بھی بلند کرتا رہوں گا۔ خلاصۃ الاخبار میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، ان امیر المومنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہو قال من قال بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب اللہ له عشرة آلاف حسنة ومحیی عنہ عشرة آلاف سیئات ورفع له عشرة آلاف درجة۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مومن مسلمان عشق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے 10,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10,000 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 10,000 درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، خلاصۃ الاخبار میں دوسری حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مومن مسلمان ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے ہر حرف کے بدلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہے، 19، تو اللہ پاک ہر حرف کے بدلے 4,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 4,000 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 4,000 درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ اے مومنوں، پیر مومن شبابہ کے چاہنے والوں، پیر و مرشد کے دیوانوں، قربان جاؤ اللہ پاک کے احسانات پر، اللہ پاک کے فضل و کرم پر، ذرا حساب تو لگاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں 19 حرف ہے اور ہر حرف کے بدلے 4,000 نیکیاں ملتی ہے، تو جو بھی مومن مسلمان ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے 76,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 76,000 درجے بھی بلند فرماتا ہے اور 76,000 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔
یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شان۔ اب ایک شان اور بھی سن لو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل ہزاروں فرشتوں کی جماعت کو تیار کرو اور اس آیت پاک کو لے کر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ ہزاروں فرشتوں کے سموہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے امتیوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت مبارک ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنِّي عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ غَيْرُكَ، کیا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس شان سے کسی اور نبی پر نازل نہیں فرمایا۔ اگر بسم اللہ توریت میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی نہ ہوتی، اگر انجیل میں ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی نہ ہوتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من قال لها مرتن فهو من الآمنین، کہ جو اسے ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ میرے حفظ و امان میں رہے گا تا قیامت تک اللہ پاک اس بندے کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مومن شاہ باوا، وزارت حسین باوا، علی نواز باوا، نعرہ تکبیر۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہے اور جہنم میں عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہے، جو اسے ایک مرتبہ پڑھے گا لا سبعۃ ابواب، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ محترم سامعین، ہر حال میں کسی بھی نیک کام کرنے سے پہلے اے ٹنکارا کے مومنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اپنی عادت میں شمار کر لو، اس لیے کہ یہی وہ اللہ پاک کا نام ہے جو بندے کے ہر وقت کام آتا ہے، جو بندے کی زندگی میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے، جو موت کی تکلیف سے بچاتا ہے، نزا کی سختی سے محفوظ رکھتا ہے، اور سب سے بڑی بات قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کفایہ میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ تو چنانچہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا اور اس کے پردہ کرنے کے بعد اس کی پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا، اور پھر غسل و کفن کیا اور قبر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جب قبر میں عذاب کے فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے اور مردے کی پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا تو عذاب کے فرشتے یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بسم اللہ کی برکت سے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیا ہے۔ آؤ پھر ایک حدیث پاک سن لو۔ انیس الوائزین کے صفحہ 31 پر یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
شب معراج میں جنت کی سیر فرما رہے تھے تو آپ نے جنت میں 4 نہریں دیکھی، ندیاں جسے کہتے ہیں، 4 نہر دیکھی جن کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور شہد یعنی مد شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ نہریں کہاں سے بہ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آؤ وہ جگہ بھی دکھا دوں جہاں سے یہ نہریں بہ رہی ہے، یہ ندیاں بہ رہی ہے۔ محترم سامعین، قربان جاؤ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفتار پر، ذرا غور کرو۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور 500 سال کا راستہ پلک جھپکتے طے فرما دیا۔ 500 سال کا راستہ آنن فانن میں پورا کر لیا، اور پھر آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں انوار و تجلیات اللہ پاک کے نور کا ایک گمبد نما مرکز موجود تھا۔ ایک گمبد جو وہ تو اینی اندر 4 دروازہ آتا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دروازے سے اندر داخل ہو گئے اور 22 سال تک اندر ہی چلتے رہے۔ ایسے میں عین وسط میں ایک نورانی تخت نظر آیا اور اس نورانی تخت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، جس میں بسمی کی میم سے ایک نہر بہ رہی تھی، اللہ کے ہے سے دوسری نہر بہ رہی تھی، رحمان کے میم سے تیسری نہر بہ رہی تھی، اور چوتھی نہر رحیم کے میم سے جاری و ساری تھی۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی اگر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اسے جنت میں ان 4 نہر کا پانی پلا کر ان 4 نہروں سے سیراب کر دوں گا۔ تو اللہ پاک ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت میں شمار کر لو، اسی لیے کہ یہ بھی اللہ پاک کا ایک نام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی بھی تلاوت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ آپ کا دھیان میری طرف آ جائے، پھر آگے پڑھوں تو ذرا اتساہ میں آپ مچل جائے۔ غور سے سننا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہے؟ ایک تو پاک کی مقدس کتاب قرآن مجید، اور دوسری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آج ٹنکارا کے مومنوں نے دکھا دیا
کہ اہل بیت کی عزت کیسے کی جاتی ہے، پیر و مرشد کا ادب کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر پیر کی شان جاننا چاہتے ہو تو سنو، اگر مرید کے حقوق جاننا چاہتے ہو تو یہ واقعہ سنو کہ پیر اور مرید کا رشتہ کیا ہوتا ہے، پیر اور مرید کے درمیان کیا سمبند ہوتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی خانقاہ میں نیاز پکوائی اور اپنے مریدوں، مسافروں اور حاجت مندوں کو نیاز کھلائی۔ پھر آپ نے تھوڑی نیاز الگ تھال میں لی اور اپنے ایک مرید کو بلایا اور فرمایا کہ میرے مرید، جمنا ندی، اس لیے کہ آپ دلی میں رہتے تھے، تو جمنا ندی کے اس پار ایک اللہ کے ولی جلوہ گر ہے، ان کے پاس جا کر ان کو نیاز کھلا کر واپس آ جاؤ۔ محترم سامعین، سچے مرید کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اپنے پیر کا حکم ہو اور آمنا صدقنا یعنی بے چونو چرا مان لے۔ وہ صادق مرید تھا، اس نے تھال اٹھایا اور چلنے لگا۔ محترم سامعین، اس وقت رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، ساون بھادو کا مہینہ تھا، تیز بارش ہو رہی تھی اور دریائے جمنا میں پانی کا طوفان تھا، پانی کا تیز بہاؤ تھا، نہ کشتی تھی نہ ملا تھا، بارش اتنا تیز ہو رہا تھا کہ سنبھلنا مشکل تھا۔ لیکن سچا مرید تھا، صادق مرید نے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ حضور دریائے جمنا میں پانی کا تو طوفان ہوگا، پانی کا تیز بہاؤ ہوگا، نہ کشتی ہوگی نہ ملا ہوگا، اندھیری رات ہے، رات کا وقت ہے، یا شاید میں دریا پار کیسے کروں گا۔ اسی لیے کہ وہ سچا مرید تھا، اپنے پیر و مرشد پر مکمل یقین رکھتا تھا، اپنے پیر و مرشد پر پختہ ایمان رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرے پیر و مرشد کے حکم پر چلنا میرا کام ہے، دریا پار کرانا میرے پیر کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مومن شاہ بابا قدامن، اجارت حسن بابا قدامن، نہیں چھوڑیں گے، علی نواز بابا قدامن، نہیں چھوڑیں گے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تے مومنوں، اپنے پیر و مرشد سے بھی ایسی ہی محبت رکھو، ایسا ہی پختہ ایمان رکھو، ایسا ہی کامل یقین رکھو جو آج ٹنکارا والوں نے دکھا دیا ہے کہ جو کچھ بھی ملے گا اسی در سے ملے گا، ہماری حاجتیں اسی در سے پوری ہوگی، ہماری دعائیں اسی در سے قبول ہوگی، ہماری پریشانیاں اسی در سے مٹے گی۔ مومن شبابہ اگرچہ اپنے قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن اپنے ہر مرید کی حاجتیں جان رہے ہیں، اپنے ہر مرید کی پریشانیاں جان رہے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں تم مومن شبابہ کے ہو جاؤ، مومن شبابہ تمہارے ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مومن شاہ بابا، اجازت حسین بابا، علی نواز بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ہاں، تو وہ مرید نے تھال اٹھایا اور چلنے لگا۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء تو اللہ کے ولی تھے، وہ جان گئے کہ سچا عاشق ہے، اور پیر تو پیر ہی ہوتے ہیں، پیر تو پیر ہوتے ہیں، اپنے مرید کی ہر کیفیت سے واقف ہوتے ہیں۔
اسی لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومنین کہ اے لوگوں مومن کی فراست سے ڈرو۔ وہ مرید نے تھال اٹھایا، جانے لگے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اے میرے مرید ذرا ادھر آؤ۔ کہا کہ جب تم دریائے جمنا کے پاس پہنچنا تو دریا سے کہنا کہ میں اس ہستی کے حکم سے آیا ہوں، میں اپنے پیر کے حکم سے آیا ہوں جس نے کبھی شادی نہیں کی، لہٰذا اے پانی تو رک جا اور بیچ سے راستہ دے دے۔ چنانچہ وہ مرید دریائے جمنا کے پاس پہنچا اور دریا سے کہا کہ اے پانی، اے دریا، میں اس ولی، اس پیر کے حکم سے آیا ہوں جس نے کبھی شادی نہیں کی، لہٰذا اے پانی تو رک جا اور بیچ سے راستہ دے دے۔ اتنا کہنا تھا کہ پانی کا طوفان رک گیا، پانی کا بہاؤ تھم گیا، بیچ سے ایک سوکھا راستہ نکل آیا۔ وہ مرید اس سوکھے راستے سے ہو کر دریا کے اس پار پہنچ گیا۔ جب دریا کے اس پار پہنچا تو دیکھا کہ کون جلواگر ہے؟ ارے اللہ کا ولی جلواگر ہے، نبی کا مستانہ جلواگر ہے، اپنے وقت کے ولی کامل جلواگر ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد جلواگر ہے۔ اس مرید نے اللہ کے ولی کو سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے ولی نے اجازت دے دی۔ وہ مرید نے اللہ کے ولی جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے دوست ہوتے تھے اس کو کھانا کھلایا اور واپس آنے لگا۔ جب وہ مرید چلنے لگا تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اے مرید، اے نظام الدین اولیاء کے مرید، جب تم دریائے جمنا کے پاس پہنچنا تو دریا سے کہنا کہ میں اس ہستی کے حکم سے آیا ہوں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، لہٰذا اے پانی تو رک جا اور بیچ سے راستہ دے دے۔ وہ مرید پھر دریا کے پاس آیا، دریا سے کہا کہ میں اس ولی کے حکم سے آیا ہوں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، لہٰذا اے پانی تو رک جا اور بیچ سے راستہ دے دے۔ اتنا کہنا تھا کہ پانی کا طوفان پھر رک جاتا ہے، پانی کا بہاؤ پھر تھم جاتا ہے، بیچ سے ایک سوکھا راستہ نکل آتا ہے۔ وہ مرید اس راستے سے ہو کر دریا پار پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ راستے پر چلتا ہے تو اس کے دل میں ایک خیال گزرتا ہے کہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ دریا سے کہنا کہ اس پیر کے حکم سے آیا ہوں جس نے کبھی شادی نہیں کی، لیکن ہمارے پیر و مرشد تو شادی شدہ ہے، آپ کے بال بچے بھی ہیں۔ اور دریا کے اس پار والے بزرگ نے کہا تھا کہ اس ولی کے حکم سے آیا ہوں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، لیکن میں تو ان کو اپنے سامنے کھانا کھلا چکا ہوں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس میں کون سا راز پوشیدہ ہے؟ ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد سے اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ مرید اسی طرح ایک محفل میں اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دل کہہ رہا تھا کہ پوچھوں، لیکن الامر فوق الادب، پیر کے ادب کے تحت اس کی زبان کھلتی نہیں تھی۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں پیر تو پیر ہی ہوتے ہیں، سنا، پیر تو پیر ہی ہوتے ہیں، اپنے مرید کی ہر کیفیت سے واقف ہوتے ہیں، اپنے مرید کے ہر راز سے واقف ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے مریدوں، اے میرے جانثاروں، اے میرے ماننے والوں، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ کھانے اور شادی کی حقیقت کیا ہے؟
تو سنو میں کہتا ہوں، تم کھاتے ہو اپنی مرضی سے، تم سوتے ہو اپنی مرضی سے، تم چلتے ہو اپنی مرضی سے، تم پھرتے ہو اپنی مرضی سے، تم گھر بناتے ہو اپنی مرضی سے، تم شادی کرتے ہو اپنی مرضی سے، تم معاشرے میں رہتے ہو اپنی مرضی سے، تم سماج میں رہتے ہو اپنی مرضی سے، تم تجارت کرتے ہو اپنی مرضی سے، تم لین دین کرتے ہو اپنی مرضی سے، تم معاملات نپٹاتے ہو اپنی مرضی سے، تم فاقہ کرتے ہو اپنی مرضی سے، تم گھر بناتے ہو اپنی مرضی سے، لیکن میں چلتا ہوں خدا کی مرضی سے، میں اٹھتا ہوں خدا کی مرضی سے، میں جاگتا ہوں خدا کی مرضی سے، میں بیٹھتا ہوں خدا کی مرضی سے، میں گھر بناتا ہوں خدا کی مرضی سے، میں شادی کرتا ہوں خدا کی مرضی سے، میں سماج میں رہتا ہوں خدا کی مرضی سے، میں معاشرے میں رہتا ہوں خدا کی مرضی سے، میں گھر بناتا ہوں خدا کی مرضی سے، بال بچوں کی پرورش کرتا ہوں خدا کی مرضی سے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہوں خدا کی مرضی سے، معرفت کا جام پلاتا ہوں خدا کی مرضی سے، عشق مصطفیٰ کی شان دکھاتا ہوں خدا کی مرضی سے، مولا علی کی عظمت بیان کرتا ہوں خدا کی مرضی سے، حسنین و کریمین کی شہادت بتاتا ہوں خدا کی مرضی سے، خواجہ معین الدین کا دیوانہ بناتا ہوں خدا کی مرضی سے، قطب الدین کا مستانہ بناتا ہوں خدا کی مرضی سے، بابا فرید الدین کا عارفانہ کلام سناتا ہوں خدا کی مرضی سے، رب کائنات کی قسم جس کے قبضے میں نظام الدین کی جان ہے، جب بندہ ہر آن خدا کی مرضی پر چلتا ہے تو ساری خدائی اسی کی ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے اے پانی رک جا تو پانی رک جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے پانی ٹھہر جا تو پانی ٹھہر جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے دریا تھم جا تو دریا تھم جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے دریا بیچ سے راستہ دے دے تو بیچ سے ایک سوکھا راستہ بھی نکل آتا ہے۔ محترم سامعین، یہ ہے شان پیر و مرشد کی۔ اللہ پاک ہم تمام مریدوں کو پیر و مرشد کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اے مومنو، تم ناز کرو اپنی قسمت پر، ناز کرو اپنے مقدر پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر مومن شاہ بابا کے اکابرین، پیر مومن شاہ بابا کے خاندان میں ایسے ایسے بزرگ پیدا فرمائے ہیں جو اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ پیر شمس تبریز کو دیکھ لو، حضرت امام جعفر صادق کو دیکھ لو، امام شاہ اسماعیل کو دیکھ لو، پیر شمس تبریز کو دیکھو، سیدنا پیر حسن کبیر الدین کفر شکن جنہوں نے مومنوں کو اسلام میں داخل کرایا، ان کا مقام دیکھ لو، اور پیر مشائخ بابا کی شان دیکھ لو۔ پیر مشائخ بابا، بالا پیر بابا کی شان دیکھ لو۔ پیر مشائخ بابا کی تو یہ شان تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے گھر خود تشریف لائے۔ محترم سامعین ذرا غور کرو، اور ولیوں کو تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، کسی کی عبادت میں تشریف لاتے ہیں، کسی کو روحانیت میں تشریف لاتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے پیر مشائخ بابا کی یہ شان تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے گھر روبرو اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مومن شاہ بابا، دیجار حسین بابا، علی نواز بابا، نعرہ تکبیر۔ اور حضرت پیر مشائخ بابا کو علم لدنی یعنی جو آخری طبقے کا علم ہوتا ہے، علم لدنی سے سرفراز فرمایا، اور آپ اپنے وقت کے مجدد اعظم بنے۔ اللہ پاک ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا فرماتا ہے جو دین کی خامیوں کو نپٹاتا ہے، دین کو سدھارتا ہے، اور پیر مشائخ بابا نے مومن قوم کو سدھارا۔ پھر کبھی انشاءاللہ تقریر کروں گا تو ضرور بیان کروں گا پیر مشائخ بابا کی شان۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح پیر و مرشد سے عشق و محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، پیر و مرشد کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، پیر و مرشد کے در کا غلام بنائے،
پیر و مرشد کے در کا خادم بنائے، پیر و مرشد کے در کا منگتا بنائے، پیر و مرشد کے در سے فیض حاصل کرنے والا بنائے، اسی لیے کہ ان کے دربار میں جو لوگ صدا کرتے ہیں وہ ہر مصیبت سے دور رہا کرتے ہیں، ان کے دربار میں جو لوگ صدا کرتے ہیں وہ ہر مصیبت سے دور رہا کرتے ہیں۔ ارے میرے آقا کو نہ مدینے میں محدود کرو، وہ تو خدام کے سینوں میں رہا کرتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان کے دربار میں جو لوگ صدا کرتے ہیں وہ ہر مصیبت سے دور رہا کرتے ہیں۔ ارے میرے بابا کو نہ قبر میں محدود کرو، اسی لیے کہ وہ تو مومنوں کے سینوں میں رہا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مومن شاہ بابا زندہ آباد، اجازت حسین بابا زندہ آباد، علی نواز بابا، زندہ آباد، نعرہ تکبیر۔ یا رسول اللہ۔ زندگی بھر کی عبادت کا صلہ مل جائے گا، زندگی بھر کی عبادت کا صلہ مل جائے گا، پیر کا دامن پکڑ لیجئے خدا مل جائے گا، زندگی بھر کی عبادت کا صلہ مل جائے گا، پیر کا دامن پکڑ لیجئے خدا مل جائے گا۔ مصطفیٰ، حضرت فاطمہ، امام حسن حسین سب ملیں گے جب پیر مومن شاہ بابا کا دامن مل جائے گا۔ زاہد کو اپنے زہد و تقوی پہ ناز ہے، عالم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے، زاہد کو اپنے زہد و تقوی پہ ناز ہے، عالم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے۔ جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں سبھی مگر مجھ کو تو اپنے پیر کی الفت پہ ناز ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مومن شاہ بابا، زندہ آباد، اجازت حسین بابا، زندہ آباد، علی نواز بابا، زندہ آباد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آمین کہنے سے دعا قبولیت پہ پہنچتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد نبی الامہ و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنتک مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم شبت قلوبنا علی الاسلام وتوفنا علی الایمان وارزقنا شفاعت خیر الانام وادخلنا بجاہہ عندک دار السلام۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ اللہم انی اسألک الصحة والعافیة وحسن الخلق۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، اللہم عافینی فی قلبی، اللہم عافینی فی جسمی، اللہم عافینی فی جسدی، اللہم عافینی فی اعضائی رئیسا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم فکذالک ننجی المؤمنین۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتینا شبرا وشبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا الہی ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے واسطے، کھول دے خزانے مجھ گدا کے واسطے، مانگتا ہوں جو مانگا ہے رسول پاک نے، در رخیو جس سے پناہ مانگی ہے شہ لولاد نے۔
نفس شہتا رہزن اور کٹھین راستہ، نہ تواں کی کر حفاظت تجھ کو تیرا واسطہ۔ عشق اس قدر دی جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ ان کی ہر سنتوں پر مٹوں پھروں بدراہ سے۔ مجھ جیسا منگتا اس در سے خالی جاتا ہے، خدا تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں اپنے جلوے کراتا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا خالق یا مالک یا ستار یا غفار یا عزیز یا جبار یا ذوالجلال والاکرام یا رحم الراحمین، ساری کائنات کے مالک و مختار، آج ان تنکارہ والوں نے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اور اپنے پیر و مرشد پیر وزارت حسین بابا کا شاندار لاجواب استقبال کیا ہے۔ یا اللہ پاک تو اس استقبال کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما دے۔ یا اللہ پیر وزارت حسین بابا کے اس گاؤں میں آنے کو تو قبول فرما دے۔ اے اللہ اس کے بدلے پر ان گاؤں والوں پر اپنا خاص کرم فرما دے، رحم فرما دے، روزیوں کی بارش فرما دے، رزق کی بارش فرما دے، روزگار کی بارش فرما دے۔ اے اللہ ان تمام کو عظمت عطا فرما، عزت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس گاؤں میں جو بھی پریشان حال ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالے نے پاک کا صدقہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس آل کا صدقہ، دامن سیدہ فاطمہ کا صدقہ، چادر زینب کا صدقہ، حلق اصغر کا صدقہ، بازو عباس کا صدقہ، حضرت امام قاسم کی جوانی کا صدقہ۔ یا اللہ اس گاؤں والوں پر تیرا ایسا کرم ہو کہ ہر پریشانی فراوانی میں بدل جائے، ہر بیماری خوشنودی میں بدل جائے، دشمنی دوستی میں بدل جائے، بے برکتی برکتوں میں بدل جائے، بے قلبی چین سکون اطمینانی میں بدل جائے۔ اے اللہ اس گاؤں کے ہر فرد کو حاجی بنا، اس گاؤں کے ہر فرد کو نمازی بنا۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ اس گاؤں میں جو بھی بے اولاد ہے، یا اللہ انہیں اولاد نصیب فرما دے، ایسی اولاد جو تیرا فرما بردار ہو، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرما بردار ہو، اولیاء کرام کا فرما بردار ہو، اپنے پیر و مرشد کا فرما بردار ہو، اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو۔ اے آدم علیہ السلام کے سروں پر تاج خلافت عطا کرنے والے مالک، ہمارے سروں پر بھی دین و ایمان کا تاج رکھ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو سلامتی کے ساتھ کنارے تک پہنچانے والے مولا، ہمارے ایمان و اسلام کی کشتی کو بھی سلامتی کے ساتھ کنارے تک پہنچا دے۔ بطن ماہی میں یونس علیہ السلام کی دعا کو سننے والے رب کائنات ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری فریادوں کو قبول فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار کرنے والے رب کائنات ہمارے جسموں سے بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اپنے رحم و کرم کے دروازے کھولنے والے مالک، ہمارے لیے بھی اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا کرنے والے رب الرحمن ہمارے جسموں سے بھی بیماریوں کو دور فرما دے۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو تجلی دکھانے والے رب کائنات ہم سب کو بھی اپنا دیدار کرا دے۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی خاص و خاص رحم و کرم کی بارش نازل فرمانے والے رب کائنات ہمارے اوپر بھی اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری نجات فرما دے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روح والدعا کا صدقہ ہمارے چہرے کو نورانی بنا دے۔ ما ذاق البصر وما طغى والی آنکھوں کا صدقہ ہماری ان آنکھوں کو سرکار کا دیدار کرا دے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا صدقہ ہماری زبان میں قوت گویائی عطا فرما دے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم نشرہ سینے کا صدقہ ہم سب کے سینے کو حضور کی محبت سے معمور فرما دے۔
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کالی کملی کا صدقہ ہم سب کی چادر کو وسعت دے دے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کا صدقہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ سجدہ شبیری کا صدقہ ہم سب کی پیشانی میں سجدے کی تڑپ دے دے۔ اے اللہ بے شک میں خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بے شک تیری رحمت ہر چیز کو مالا مال کر رہی ہے، مجھے بھی اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دے۔ اے اللہ میرے اعمال اس کے قابل نہیں ہے کہ میں بخشا جاؤں، لیکن تو اس کے قابل ہے کہ ہم لوگوں کو بخش دے۔ اے اللہ میں آلِ رسول ہوں، ایک آلِ رسول کا گنہگار ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے، ہمارے ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ میں گنہگار ضرور ہوں، لیکن تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آل ہوں، امتی ہوں، انہی رسول کا واسطہ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ اے اللہ تیرے گنہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرما دے۔ دین و دنیا کی خوشیاں دے دے، دین و دنیا کی بھلائی دے دے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال کر دے، ہمارے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ اے اللہ مجھ ناچیز پر رحم فرما، بس تو اپنی محبت دے دے، اپنی رحمت دے دے، اپنے دیدار کرا دے، اپنی معرفت دے دے، اپنی روحانیت دے دے، ہمارے سینے کو روشن کر دے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے نور سے منور کر دے، اپنی رحمت کی بارش سے ہم لوگوں کو مالا مال کر دے۔ اے اللہ مومنوں کو بے پناہ روزی دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، صحت و تندرستی دے دے، تمام مومنوں کے گھروں میں روزی روزگار سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ محتاجی سے بچا، تنگ دستی سے بچا، مفلسی سے بچا، بیماری سے بچا، شیطان کی مکر و فریب سے بچا، شاہد کی جادو ٹونا سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، لوگوں کی نظر بد سے بچا۔ اے اللہ تو اپنا محتاج بنا، لوگوں کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ تمام مومنوں کو نمازی بنا دے، روزدار بنا دے، حاجی بنا دے، غازی بنا دے، سخی بنا دے، اپنے پیر مرشد کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ پیر سید مومن شبابہ کی سیرت و اخلاق دے دے، جو بے اولاد ان کو اولاد دے دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، پیشانی میں سجدے کی تڑپ دے دے، آنکھوں میں گنبد خضرا کا نظارہ دے دے، دلوں میں اللہ کے ولی اور اپنے پیر کی محبت دے دے، ہاتھوں میں سب کو خیرات کی روانی دے دے، پیروں میں مکہ اور مدینہ جانے کی طاقت دے دے۔ اے اللہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت دے دے، حضرت عمر فاروق کی عدالت دے دے، حضرت عثمان ذی النورین کی مال و سخاوت دے دے، مولا علی کی شجاعت دے دے، حسنین و کریمین کی شہادت دے دے، پیر شمس تبریز کی فقیری دے دے، غوث الاعظم کی دستگیری دے دے، خواجہ غریب نواز کی غریب نوازی دے دے، سیدنا پیر حسن کبیر الدین کفر شکن کی روحانیت دے دے، حضرت پیر مشایخ بابا کا علم و عمل دے دے، حضرت بالا پیر بابا کی کرامت دے دے، پیر میر عالم شاہ بابا کی شہنشاہت دے دے، حضرت نجومیہ بابا کی شرافت دے دے، درویش علی و شمس الدین بابا کی سخاوت دے دے، حضرت قاسم علی بابا کی جلالیت دے دے، پیر مومن شاہ بابا کی سیرت و اخلاق دے دے۔ اے اللہ ہمارے پیر و مرشد پیر وزارت حسین بابا کا رحم و کرم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، ان کی عمر کو دراز فرما۔ اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کو صحت و تندرستی عطا فرما، آپ کے درجات میں بے پناہ بلندیاں عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی مقدس آل و اصحاب علیہم السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صدقے وسیلے سے ہمارے پیر و مرشد کو عمر خضری عطا فرما۔
اے اللہ صدقہ دے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر غریبوں کو کھانا کھلایا ہے۔ اے اللہ صدقہ دے ان مقدس گردن کا جو کربلا شریف کی تپتی ہوئی زمین پر خنجر و تلوار سے کٹ گئی۔ اے اللہ صدقہ دے اپنے محبوب ولی مومن شباوا کا جنہوں نے اپنے دروازے سے سائل کو کبھی واپس نہیں کیا۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واسطہ کل پنجتن کا، واسطہ شیر خدا کا، واسطہ کرب و بلا کا، واسطہ غوث الورا کا، واسطہ خواجہ پیا کا، واسطہ مومن شاہ باوا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اقرأوا الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احمد مجتبی، احمد مجتبی، احمد مجتبی، احمد مجتبی، سب جانتے ہوئے بھی گلے سے لگا لیا، سب جانتے ہوئے بھی گلے سے لگا لیا، مجھ سے گناہ گار کو اپنا بنا لیا، مجھ سے گناہ گار کو اپنا بنا لیا، سب جانتے ہوئے بھی گلے سے لگا لیا، سب جانتے ہوئے بھی گلے سے لگا لیا۔